اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو مکتوب نمبر 31 پر درج ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ اس سے پہلے 2 پروگرام جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بتایا کہ وصیت نامہ امام نے کہاں تحریر کیا، اور باپ کے تعارف کے لیے امام نے 7 جملے پیش کیے، اس کی مختصر سی وضاحت، اور بیٹوں کے لیے تمام عالم انسانیت سے، چونکہ امام کا یہ خطاب تمام عالم انسانیت سے ہے اور تمام عالم انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے امام، اس لیے امام نے تمام عالم انسانیت کے بیٹوں کو مد نظر، جوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وصیت نامے کو تحریر کیا ہے، جس میں بیٹے کے لیے امام نے جو ہے 14 جملے تحریر کیے ہیں۔ ان میں سے 7 جملے ہم نے آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج پھر اگلے 7 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہمیں ان حالات سے کیسے کیسے گزرنا ہے اور کیسے کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب 8ویں جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وصیت نامہ ہے اس بیٹے کے نام۔ اس کی کیا صفت ہے؟ وَغَرِيمِ الْمَنَايَا، جو موت کا قرض دار ہے۔ مختصر اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ قرض دار کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اسے یہ خوف اور خطرہ لگا رہتا ہے کہ کب مطالبہ کرنے والا، قرض مانگنے والا دروازے کو آ کے دستک نہ دے دے، کہیں راستے میں نہ مل جائے، وہ اپنے قرض کا مطالبہ نہ کر لے، سوال نہ کر لے، اور یہ بات ایسی ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ سے نہیں نکلتی، اور جب نہیں نکلتی تو انسان پریشان رہتا ہے، کرب کے حالت میں ہوتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، ہر وقت اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے، دل میں جو ہے پریشانیوں کا احساس کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ تو بات تب ہے جب کوئی تاریخ معین نہ ہو، لیکن اگر تاریخ معین ہو اور وقت آ جائے انسان کو قرض کی ادائیگی کا، تو اور بہت زیادہ، اور حالات ایسے نہ ہوں کہ قرض ادا کر سکے، تو بہت زیادہ انسان کو جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے اور پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیچارہ چھپنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو قرض کا مطالبہ کرنے والا ہے وہ بھی قرض دار کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور ایک دن اس تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کا گھر فروخت کرے یا جو ہے تمام سامان زندگی کو مثلا وہ جو ہے تار کر دے، فروخت کر دے، اس کے بعد وہ اپنا قرض لے کے ہی مانتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی قیمت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر چلیے مہلت مل بھی جاتی ہے تو وہ بھی مختصر وقت کے لیے۔ تو اسی طریقے سے انسان موت کا قرض دار ہے، اور جب موت کا قرض دار ہے، جس طرح قرض دار طلب کرنے والا اپنے قرض دار تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح بھی موت ایک دن تم تک پہنچ جائے گی، لہذا اس سے پہلے کہ موت تمہاری طرف آئے، اعمال نامے بند کر دیے جائے، جانے کے لیے اپنی زندگی کو ختم کرنے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جانے کے لیے بالکل ایک دم تیاری کر کے رکھو۔ اس لیے جو تیاری کر کے رکھتا ہے وہ جاتے وقت زیادہ پریشان اور تکلیف کے عالم میں نہیں جاتا۔ لہذا امام یہ جوانوں کو خطاب کر کے دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی ایسے نہ گزار دینا کہ تمہاری جانے کے لیے کوئی تیاری نہ ہو، بلکہ ہر مسافر کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اگر اسے جانا ہے تو جانے سے پہلے وہ اپنی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ لہذا تمہارا تو سفر آخرت کا ہے، تو تمہیں کتنی تیاری کرنی چاہیے، ہر جوان کو یہ امام نے ایک درس دیا ہے۔ اس کے بعد امام 9ویں جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وصیت نامہ اس باپ کی طرف سے ہے اس بیٹے کے نام، وَأَسِيرِ الْمَوْتِ، جو موت کا قیدی ہے، اجل کا قیدی ہے۔ اور یہاں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قیدی کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، وہ قید خانے میں ہے تو قیدی کوئی بھی کام اپنی مرضی سے انجام نہیں دے سکتا، بلکہ جو قید خانے کا ذمہ دار ہے تھوڑی بہت ہی رقم خرچ کرنے کے بعد کچھ سہولتیں تو حاصل کر سکتا ہے،
مگر اپنی مرضی سے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، وہ اسی کی مرضی اور حکم سے چلتا ہے جو اس قید خانے کا حاکم ہے، آقا ہے، مولا ہے، جو بھی لفظ استعمال کر لیجئے اردو کے، ہندی کے۔ لہذا جو بھی اس قید خانے کا حاکم ہے، سلطان ہے یا دروغہ ہے، اس اعتبار سے جو ہے اسی کے اشاروں پہ وہ چلتا ہے۔ لہذا امام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جوانوں کے لیے کہ تم موت کے قیدی ہو، لہذا تمہاری اپنی مرضی کوئی نہیں چلنے والی ہے کہ جب تمہیں نہیں جانا تو رک جاؤ گے، جب جانا ہے تو چلے جاؤ گے۔ لہذا جب تمہیں جانے کا پتہ ہی نہیں اور تم کبھی بھی موت کی قید میں آ سکتے ہو، گرفت میں آ سکتے ہو، تو اس سے بہتر اپنی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو، اور جیسا قید خانے میں تھوڑی بہت رقم دے کے کچھ سہولتیں ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے تم بھی صدقہ و خیرات اور غریب غربا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ یا سماج کا دکھ اور درد ختم کرنے کے لیے کچھ اقدام کرو اور نیکیاں انجام دو، تاکہ موت کے وقت تمہیں کچھ سہولتیں حاصل ہو جائیں۔ نوے جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں وحلیف الہموم، اور یہ وصیت نامہ ہے اس بیٹے کے نام اس باپ کی طرف سے جو غموں کا ساتھی ہے۔ یعنی یہ اشارہ فرما رہے ہیں امیر المومنین اس بات کی طرف کہ غم تو تمہاری زندگی سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، غم دور نہیں ہو سکتے، لہذا انہی غموں کے ساتھ زندگی گزارو جو غم تمہاری زندگی سے دور ہی نہیں ہو سکتے۔ مثلا جیسے کسی کا بچپن میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ وہ غم ہے جو انسان کی زندگی، انسان کے دل سے دور ہی نہیں ہو سکتا اور جس کا کوئی بدل بن ہی نہیں سکتا۔ یا ماں کا سہارا، بچپن میں انسان ماں دور ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، یہ وہ محبت ہے اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ غم ہے جو کبھی زندگی سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے غم ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مرض ہیں، بیماریاں ہیں، کسی کو خاندان میں تکلیف ہے، کسی کو گھر میں ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، تو دنیا انسان کو جو ہے غموں میں جکڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تمہاری ہمتیں ان غموں کو چیر کے تمہیں کامیابیوں کی منزلوں تک پہنچا دیں، اور امام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان تیری قیمت اسی بات سے بنتی ہے کہ جتنی تیرے اندر ہمت پائی جاتی ہے اتنی ہی تیرے اندر تیری قیمت کا پتہ لگتا ہے۔ جیسا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں قدر الرجل علی قدر ہمت ہی، انسان کے اندر جتنی ہمت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ 11ویں جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وصیت نامہ ہے اس باپ کی طرف سے اس بیٹے کے نام وقرین الاحدان، جو حزن و ملال کا ساتھی ہے، جس کے یہاں حزن یعنی ایسے غم جو یقینی صورت میں انسان جو دور نہیں کر سکتا، مجبور ہے انہی غموں میں جینے کے لیے، اور یہ انہی غموں میں جینے کے لیے انسان مجبور ہے اور انہیں اپنے آپ سے دور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس چیز کی طرف بھی متوجہ رہو کہ اگر دنیا میں کچھ عزت و مقام رتبہ حاصل کر لیا ہے تو کبھی کبھی ان حادثوں سے بھی تمہارا آفتوں سے مقابلہ پڑ سکتا ہے، سامنا ہو سکتا ہے، جو آفتیں، جو مصیبتیں تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لہذا اے جوانوں، ان مصیبتوں کے لیے بھی تیار رہو جو تمہارے دل سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کو ان باتوں سے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ 12ویں جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ وصیت نامہ ہے اس بیٹے کے نام اس باپ کی طرف سے وَنُصُبِ الْآفَاتِ، جو آفتوں میں مبتلا ہے، جو اپنے آپ سے آفتوں کو دور کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا کئی مرتبہ امام نے مصیبتوں کی تاکید کی ہے، 9ویں جملے میں، 10ویں جملے میں، 11ویں جملے میں، 12ویں جملے میں بھی، اور آفت اس مصیبت کو کہتے ہیں جو انسان کے بالکل سامنے ہوتی ہے، اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان لوگوں کی آفتوں کو دیکھو جنہوں نے بہت ترقی کی ہے، بہت دولت جمع کی ہے، بہت پیسے بنائے ہیں، مگر اس کے بعد بھی حادثات نے ان کی کمر کو ایسا توڑ ڈالا کہ پھر وہ جو ہے دنیا میں نام رہ گئے اور نشانات تک مٹ گئے۔ جیسے کسی حادثے کا شکار ہو گئے، سیلاب کا شکار ہو گئے، بجلی کڑکی اور نیست و نابود کر کے چلی گئی، اسی طریقے سے بادل گرجے، تیز دھار بارش ہوئی اور ان کے نشانات مٹا کے چلی گئی۔ تو اس صورت میں بھی اے انسان اپنے آپ کی اے جوانوں اپنے آپ کی تیاری رکھنا، اس لیے کہ حادثات سے تمہارا سامنا ہے، یعنی نصب الآفات، وہ آفتیں جو انسان کے سامنے ہوتی ہیں، تو ان آفتوں اور مصیبتوں کو بھی مد نظر رکھنا
کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ پا کے خدا کو بھول جاؤ، اس لیے کہ جو کچھ پا کے خود کو بھول جاتا ہے اور خدا کو فراموش کر دیتا ہے وہ یقیناً تکبر کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو امام نے جوانوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی بھی نعمتوں کے انبار دیکھ کے تکبر کی دنیا میں قدم نہ رکھنا، حادثات کو یاد رکھنا، ابرہا کا قصہ یاد رکھنا، کیسے طاقتور ہاتھیوں کو جو ہے نیست و نابود کر دیا، فرعون و نمرود کا قصہ یاد رکھنا، کیسے طاقتور لوگوں کو جو ہے چھوٹی چھوٹی طاقتوں نے برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے بجلی کی کڑک سے، یا قوم ہود و قوم سمود کے واقعوں کو یاد رکھنا کہ کس طریقے سے ان پہ حادثات نے ان کی کمر کو توڑ ڈالا، لہذا تاکہ تمہاری زندگیوں میں غرور پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام 13ویں جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وصیت نامہ ہے اس باپ کی طرف سے وسری شہوات، اس بیٹے کے نام جسے خواہشیں عاجز کیے ہوئے ہیں، یعنی انسان کے اندر جو خواہشیں ہیں، لینے کا جذبہ، اگر کوئی چیز مل جاتی ہے، امام کا اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان کو اگر ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ایک چیز مل جاتی ہے تو اس کی خواہشوں کا لینے والا جذبہ تمام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے یہاں اور پیاس بھڑک جاتی ہے اور وہ دوسری چیز ویسی ہی حاصل کرنے اور بنانے کے لیے ایک جذبہ اور ابھر جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان کو ایک گھر بلکہ 100 گھر اور 100 گھروں کے بعد پورا شہر اور پورے شہر کے بعد پورا ملک اور پورے ملک کے ساتھ اگر پوری دنیا بھی دے دی جائے تو انسان کا لینے والا جذبہ تمام نہیں ہوتا۔ لہذا ضروری ہے کہ جو حالات تمہارے ہاتھ میں ہے اور جو قدرت نے تمہاری زندگی کے لیے تمہارے مقدر میں رکھ دیا ہے، حلال راستے سے ملنے والی دولت پہ قناعت کر لو، اس لیے کہ وہ بابرکت ہے اور ہمیشہ تمہاری نسلوں میں وہ باقی اور قائم رہے گی۔ لہذا حرام سے ملنے والے اگر اربوں درہم بھی ہے تو ان سے دور رہو، اور حلال سے ملنے والا اگر 1 درہم بھی ہے تو خدا اتنا بابرکت اسے بنا دے گا کہ تمہاری زندگی گزارنے میں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں آئے گی۔ 13ویں جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں اس بات کی طرف وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ، اور یہ وصیت نامہ ہے اس باپ کی طرف سے اس بیٹے کے نام وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ، جو مرنے والوں کا جانشین ہے۔ اور یہ بات بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے اشارہ فرمایا ہے کہ ہر جانے والے کا جانشین آنے والا ہے، اور ہر قوم و ملت میں یہ بات دستور کے طور پر موجود ہے کہ اس کی وراثت یا میراث ان لوگوں کو مل جاتی ہے جو ان دوسروں کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ ایک قوم بدل جاتی ہے، دوسری قوم آ جاتی ہے، اور ہر روز یہی زندگی میں ہماری یہ بات ہر روز دیکھنے میں آتی ہے۔ لہذا امام اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ دیکھو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو مٹ گئے، جو دولتوں میں بہت زیادہ تھے، وہی اسی طریقے سے عبرت کی نگاہوں سے تمہیں دیکھا جائے، بلکہ تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دن آئے ہو اور ایک دن چلے جاؤ گے۔ اس زندگی میں بہترین نیکیاں انجام دینا اور کبھی کسی کی بھلائی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے تو اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھنا۔ یہ 14 جملے ہیں جو امام نے تمام عالم انسانیت کے بیٹوں کے نام خطاب کیے ہیں، اور امام یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان باتوں سے ہر روز اپنے آپ کو تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے، تاکہ اس کی دنیا بھی آباد ہو اور اس کی آخرت بھی آباد ہو۔ یہ 14 جملے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں آگے وصیت نامے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔